أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ مسافر ہونا، سفر میں ہونا، یہ عذاب کا ایک حصہ ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ یمنع احدکم، کیونکہ تم میں سے یہ ہر ایک کو، یعنی جو بھی سفر میں ہو، اسے روک دیتا ہے سونے سے، کھانے سے اور پینے سے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت پوری کر لے من وجہ ہی، اپنے طریقے سے یا جو بھی اس نے کام کرنا تھا، جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو چاہیے کہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف آ جائے۔ یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان سفر سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ جیسا کہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سفر کرنا جائز نہیں ہے کسی مسجد کی طرف بھی سوائے 3 مسجدوں کے۔ فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ اس طرح کی احادیث کے اندر اصل مقصود یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ کسی قسم کی مشقت میں ڈالنا، اپنے آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا، اپنے آپ کو مشکل حالات میں لے کر آنا، یہ شرعاً کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، شریعت میں یہ مطلوب بھی نہیں ہے۔ البتہ یقیناً ضرورت کے درجے میں انسان کو بہت سے کاموں میں مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انہی میں سے ایک سفر بھی ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے ضرورت کے تحت۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر سفر کرنا ہی ہو، ضروری ہو، تو جیسے ہی اپنی ضرورت پوری ہو فوراً اپنے گھر والوں کی طرف آ جائیں، اپنے گھر میں آ جائیں۔ اس حدیث سے دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ فضول سفر کرنا، آوارہ گردی کرنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا عورتوں کے لیے تو ظاہر جائز ہے ہی نہیں، مرد حضرات کے لیے بھی یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ ضرورت نہ ہو اس کے باوجود کبھی کسی چوک میں، کسی محلے میں، کسی ہوٹل میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے آوارہ کوئی خاص مقصد نہیں ہے تو گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا، ضمناً اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا یمنع احدکم سے کہ انسان کو اپنے کھانے پینے کا، سونے کا، نیند کا، ہر چیز کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کا کھانا پینا مکمل ہو، آپ کی نیند مکمل ہو، تو آپ تمام کام، خواہ وہ شرعی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، آپ کی توجہ کھانے کی طرف ہوگی۔ نیند پوری نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کا کام ہے آپ اسے اچھے انداز میں نہیں کر سکتے۔ تو ضمناً جہاں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک بات یہ بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی جہادی اسفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی کیے ہیں۔ یہاں ایک ضمناً بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سفر 2 طرح کا ہوتا ہے۔
ایک ہے آپ کسی علاقے میں ہیں اور وہاں پر آپ سفر کر کے، مثال کے طور پر پاکستان میں آپ لاہور سے کراچی تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے 10 دن کا، 15 دن کا، مہینے کا قیام کیا، تو وہاں قیام کے دوران بھی آپ مسافر ہیں، لیکن وہ سفر نہیں ہے۔ سفر کا اطلاق جب آپ یہاں سے لاہور سے روانہ ہوں گے کراچی کے لیے، یہ جو درمیان کی مدت ہے اس میں آپ مسافر بھی ہیں اور سفر میں بھی ہیں۔ تو طلب علم کے لیے سفر کرنا یا کہیں مسافر بننا یا تجارتی اسفار کرنے پڑتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کے لیے، تو ظاہر ہے وہ کوئی ممنوع نہیں ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے بلا ضرورت شرعیہ یا بلا ضرورت شدیدہ سفر اختیار کرنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ السفر قطعۃ من العذاب، السفر مبتدا، قطعۃ موصوف، من حرف جار، العذاب مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے ثابتن کے ساتھ، اور ثابتتن اپنے جار مجرور سے مل کر یہ صفت بن گئی قطعۃ کی، موصوف صفت مل کر یہ خبر اول بن گیا السفر کا۔ یمنع فعل، احدکم مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل، نومہ مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ و عاطفہ، طعامہ مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف معطوف علیہ، پھر وہ عاطفہ شرابہ مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف، تمام معطوف معطوف علیہ مل کر یہ بن گئے مفعول بھی یمنع کے لیے۔ یمنع اپنے فاعل سے اور مفعول سے مل کر یہ السفر کے لیے خبر ثانی بن گئی، اور مبتدا خبر دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ فا تفریعیہ، اذا حرف شرط، قضا فعل، احدکم مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل، نعمتہ مفعول بھی مضاف مضاف الیہ ہو کر، اور من وجہ ہی یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مفعول سے مل کر یہ جملہ یعنی یہ شرط بن گیا۔ فا جزائیہ، لیعجل یہ فعل فاعل، الی اہلہ، الی حرف جار، اہلہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر یہ جزا بن گیا اذا شرطیہ کی، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا۔ جی آگے نوع آخر منہا، اس عبارت کا مطلب ہوتا ہے جو پچھلا باب گزرا ہے، کسی کتاب میں بھی اس طرح کے الفاظ آ جائیں تو پچھلا جو باب گزرا ہے یہ نوع، یہ تقسیم، یہ آنے والی احادیث، یہ بھی اسی کا حصہ ہیں، یعنی اسی میں سے کچھ احادیث یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نمبر 1 ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قفلۃ کا غزوۃ، رواہ ابو داؤد، فرمایا کہ جہاد سے لوٹنے والا یہ ایسے ہے جیسے غزوۃ جہاد کے لیے جانے والا۔ اس حدیث مبارکہ میں اگرچہ یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں جوامع الکلم میں سے ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آنے والے مجاہدین کو ایک بات سمجھا دی کہ جب تک آپ اپنے گھر سے جانے کے بعد اپنے گھر تک واپس نہیں آ جاتے، خواہ وہ اب آپ جہاد کے لیے جا رہے ہوں راستے میں ہوں یا واپس آ رہے ہوں، گویا آپ جہاد میں ہی ہیں، جو آپ کو وہاں ثواب مل رہا تھا اب بھی آپ کو وہی ثواب مل رہا ہے، جو آپ وہاں
حدود و قیود کا، ادب و آداب کا خیال کر رہے تھے تو واپسی کے سفر میں بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جاتے ہوئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ پریشانی میں جا رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، آپ کو انعامات سے نوازا، آپ کے ہاتھ میں مال غنیمت آ گیا۔ جب انسان کے پاس مال آ جائے تو بسا اوقات انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا یا اپنی اوقات میں نہیں رہتا، تو وہ پھر بہت سی ایسی حرکات کرتا ہے، بہت سے ایسے معاملات کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ تو بتا دیا کہ بھائی جس طرح جاتے ہوئے آپ گئے ہو اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو واپسی پر بھی آپ کو ایسے ہی آنا چاہیے۔ اور دوسرا، جس طرح جاتے ہوئے ثواب کی امید لے کر جا رہے تھے تو واپسی پر یہ نہ سمجھیں کہ یہ فضول سفر ہے یا جہاد ختم ہو گیا، بلکہ گھر کی دہلیز کے پہنچنے تک، جب تک آپ اپنے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچتے، قفلتن کا غزوتن، تو اس وقت تک آپ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں، غازی ہیں، آپ کے لیے وہی اجر و ثواب ہے۔ دوسرا، اس میں جہاد کرنے کی ظاہر ترغیب بھی ہے، جب جہاد پر جائیں گے نہیں تو پھر واپسی کہاں سے ہوگی؟ تو اس میں اس بات کی بھی تلقین ہو گئی کہ ایک مسلمان کو جہاد کرنا چاہیے، اس کے دل میں جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے دل میں جہاد کا کوئی جذبہ نہیں تھا، جہاد کی نیت نہیں تھی، تو فرمایا کہ یہ منافق آدمی کی موت مرے گا۔ اور اگر دل میں شہادت کی تمنا تھی، دل میں جہاد کرنے کی آرزو تھی کہ اے اللہ جب بھی موقع ملا، کہیں بھی موقع ملا، تو میں آپ کے راستے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کروں گا، تو پھر اس کو اگر بستر پر بھی موت آ جائے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ شہادت بئی معنی یعنی اگر جنگ میں ہوتا تو شہید ہوتا، کیونکہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں بستر پر مروں یا اللہ کے راستے میں شہادت کی موت مروں۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ آج کل جہاد کو بہت زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے، حالانکہ جہاد کے احکامات انشاءاللہ آگے آئیں گی، کتب میں آپ پڑھیں گے۔ تو جہاد وہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اس جہاد میں تو کسی بوڑھے کو، بچے کو، خواتین کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط طریقے سے کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اس پر وہ جہاد کا لیبل لگا دیتا ہے دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے اس میں دین اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں جہاد کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں اس انسان کی غلطی ہے، اس جماعت کی غلطی ہے، اس گروہ کی غلطی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، آگے آپ پڑھیں گے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک جماعت حق کے اوپر چلتی رہے گی، جہاد کرتی رہے گی، نہ اسے کسی عادل کا عدل روک سکے گا، نہ کسی ظالم کا ظلم روک سکے گا۔ اللہ تعالی ہمارے بھی جذبات کو قبول فرمائے۔ ترکیب اس کی دیکھ لیجئے، قفلۃ مبتدا ہے، کاف حرف جار، غزوۃ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے ثابتۃ کے ساتھ، یہ ضمیر فاعل، ثابتۃ اس میں فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر اور جار مجرور سے مل کر یہ خبر ہو گئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔